تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وقول عبادت خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اسی کے لیے سبا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمت برکت اللہ کے تمام پر مجید بندوں پر بالخصوص ہم کروڑ ہاتھوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سید المرسلین امام المتقین رحمت للعالمین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے خطبہ جمعہ کا سلسلہ بعنوان خطبہ حجۃ الوداع چل رہا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا آخری حج اللہ کے حکم سے آپ نے کیا، اس آخری حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو اس حجۃ الوداع میں کئی موقعوں پر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو بڑی بڑی نصیحتیں فرمائی۔ اتنے بڑے اجتماع کو یہ اللہ کے نبی نے آخری بار خطاب فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو موقع نہیں دیا گیا کہ آپ لاکھوں کے مجمع کو مخاطب کر سکیں۔ اللہ نے ایسے اشارے بھی دے دیے کہ میدان عرفات میں یہ مسلمانوں کے ساتھ آپ کی آخری ملاقات، اسی کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بے شمار اور بڑی قیمتی نصیحتیں مسلمانوں کو کی۔ ان نصیحتوں کو حدیث کے ذخیرے میں خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس پر ہماری بات چل رہی ہے۔ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم وفی روایت حرام علیکم عرضہ و مالہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی مال اور ایک دوسرے میں عزت، یہ آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یعنی مسلمانوں کے مال، ان کی جان، ان کی عزتوں کا تحفظ کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے۔ یہ محترم ہونی چاہیے کہ ایک مسلم بھائی کی نظر میں دوسرے مسلم بھائی کی عزت محترم ہونی چاہیے، اس کا مال محترم ہونا چاہیے، اس کی جان محترم ہونی چاہیے۔ کیسی محترم، کتنی عزت، کتنی محترم۔ اللہ کے نبی نے تین بڑی بڑی مثالیں دی کہ یومکم ھذا، تمہاری نظروں میں میدان عرفات کے اندر موجودگی کا دن کتنا اہم ترین دن ہے، یوم عرفہ کا دن۔ اتنی عزت ہونی چاہیے تمہارے نظر میں مسلمان کے جان و مال آبرو کی۔ ذی الحجہ کے مہینے کو کتنے تم احترام دیتے ہو، اور مکہ شہر کی کتنی عزت ہے تمہاری نظر میں، اتنی عزت ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کی تمہیں کرنی ہے۔ یہ پیغام اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا تھا۔ اللہ رسول کی منشا یہ، اور اللہ رسول کی نظر میں ایک مسلمان کی قیمت اتنی ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی مثالیں دے کے مسلمان کی عزتوں کو تحفظ کیا، ان کے مالوں کا تحفظ کیا، ان کے جانوں کا تحفظ کیا، کہ ایک مسلمان ناحق طور پر کسی مسلمان سے لڑ نہیں سکتا، ناحق طور پر اس کا مال نہیں چھین سکتا، اور ناحق طور پر اس کی آبرو عزت نہیں اتار سکتا۔ یہ حرام ہے تم پر، حرام کہا، عزت اتارنا حرام ہے مسلمان کی۔
اور مثالیں دی اللہ کے بلند ترین شہر اللہ کے نزدیک مکہ کی، ذی الحجہ کے مہینے کی اور یوم عرفہ کی، اتنے محترم مثالیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال رکھے، اس کے حقوق کو ادا کرے، اس سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو محبت کا رشتہ ہے، محبت کرنے میں، ترس کھانے میں، رحم کرنے میں اور شفقت کرنے میں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، ترس کھاتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، اس پر شفقت کرتا ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ جسد الواحد، ایک جسم کی مثال۔ اذا اشتکا منہ، کہ جب عضوا جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تداعی سائر الجسد، جسم کا ایک حصہ جہاں اس کو تکلیف ہوئی، اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے بخار میں تپتا ہے، رات بھر چپ بیداری کرتا ہے، پیر میں لگی، پیر دکھ رہا ہے، پورا جسم تھک رہا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ پیر جسم کا حصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے تعلق کی مثال، آپس میں جڑاؤ کی مثال، ایک دوسرے سے محبت کی مثال، ایک دوسرے پر رحم کھانے کی مثال ایک جسم واحد سے دی۔ امت کے کسی حصے میں، کسی طبقے میں، کسی جگہ پر ایک مسلمان پہ ظلم ہو رہا، بربریت ہو رہی ہے، لاکھوں کروڑوں میل دور مسلمان بیٹھا اس کی ٹیس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، ان کے لیے تڑپتا ہے، ان کے بچے اپنے بچے سمجھتا ہے، ان کا خون اپنا خون سمجھتا ہے، ان کی آبرو اپنی آبرو سمجھتا ہے، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے میں بھی، کیونکہ ایک امت ایک جسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ دی امت، اور یہی نتیجہ، یہ فطرت، یہ فطرت بھی آدھی ادھوری مسلمانوں کے بیچ میں ہے، کہ آج پوری دنیا کے اندر نظر اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک خطہ بتائے مجھے آج حرمین شریفین کے علاوہ کہ جہاں مسلمان سکون سے سانسیں لے رہا۔ ظلم اور بربریت بڑھتی جا رہی ہے پوری دنیا میں، ہمارا ایمان توڑا جا رہا ہے کہ ہمارے بھائی اور بہن کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہم ٹھنڈے پیٹے برداشت کریں، ہمارے دل میں تڑپ بھی نہ ہو، ہم ان کے لیے تو آنسو نہ بہا سکیں، ہم ان کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکیں، ان کے خلاف ظالموں پر لعنتیں نہ بھیج سکیں، تو پھر ہمارا ایمان دلتا ہے ایسے ماحول میں۔ امت کے درد میں رونے والا پکا مومن ہے، امت کے لیے تڑپنے والا پکا مسلم ہے۔ اللہ رسول کا سچا وفادار وہی ہے جو اللہ کے رسول کی امت کے لیے جیتا اور مرتا ہے، اس کی دوڑ دھوپ امت کے فلاح اور غلبے کے لیے، اس کی نیندیں اڑتی ہے امت کے زوال کو دیکھ کر۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں ڈالی، جان میں اس فطرت کو نکالنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان کے لیے رونا چھوڑ دے، مسلمان مسلمان کے لیے بولنا چھوڑ دے، مسلمان کا مسلمان سے تعلق ٹوٹ جائے، مسلمان مسلمان میں اتنا گیپ اور فرق ڈال دیا جائے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو، غم اور پریشانی دور کی بات، اس پریشانی پر مسلمان کو خوش کیا جائے کہ ہاں اچھا ہوا اس کے ساتھ۔ ظالم یہ چاہ رہے ہیں، ایسے میں ایمانیات اور مسلم امت کی درد اور مسلمانوں سے تعلق کا جذبہ اور مضبوط ہونا چاہیے۔
جہاں کہیں امت مسلمہ کا فرد بستا ہو وہ ہمارا ہے، ہمارے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کی تکلیف ہماری تکلیف، اس کا دکھ ہمارا دکھ، اس کا غم ہمارا غم، اس کی خوشی ہماری خوشی۔ اسلام یہ سوچ لینا چاہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جو میں نے کہا فطرت کے طور پر آدھے ادھوری فطرت مسلمان آج دیکھ کے بیٹھے، یہ ایک حصہ مسلمانوں کی زندگی کا۔ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان دکھی ہے، ہونا بھی چاہیے، کتنے گئے گزرے ہیں وہ روافض یا شیعہ، لیکن یہود کے مقابلے میں ہمارے بھائی ہیں، ان جعلی غاصب قوم کے مقابلے میں، ان دجال کے پیروکاروں کے مقابلے میں وہ شیعہ رافضی بھی ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ ان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ لڑا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کیمیکل ویپر رکھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، ایک مسلمان کچھ نہیں بھی کرے اس پر جھوٹا الزام لگا دے، اس کو تب و طے کر دیا جائے، اور پوری دنیا خاموش اور مسلمان بھی خاموش۔ یہ حالات ہیں پوری دنیا کی، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں آپ، کتنے ملک برباد کر دیے صرف الزامات اور جھوٹے الزام تراشی کرتے، اور بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی تنظیمیں خاموش، سو کال دنیا کے اندر پیس کی بات کرنے والے اس وقت ان کی زبانیں حلق سے باہر آ جاتی ہے جب مسلم امہ کو ذبح کیا جاتا ہے، ناز طور پر۔ دنیا میں کتنا ہی کر لے، اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا بھڑکتا ہے ایسے ظالموں پر، ایک مسلم ناز طور پر قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم المؤمن، اگر سارے آسمان والے اور سارے زمین والے ایک مومن کے قتل میں جمع ہو جائے، پوری دنیا، پورے آسمان کی مخلوق، پوری دنیا کی مخلوق اگر ایک مسلمان کو قتل کر دے، اس کے خون میں شریک ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتا ہے لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کا اتنا غصہ بھڑکتا ہے ایک مسلم کا جب قتل ہوتا ہے۔ اللہ ان ظالموں سے بدلہ لے گا اور ان کی نسلوں کو اللہ ٹوٹ کے رکھے گا انشاءاللہ، کیونکہ تاریخ یہ سارا بہا گزری جا رہا ہے۔ یہود اپنی ذلت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسلام کی چکی تیزی سے گھوم رہی ہے، سارا کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق ہو رہا ہے، کسی کو حوصلہ توڑنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ اپنی تقدیر کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ ملک بھی اور وہ ظالم بھی۔ آپ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے کتاب الفتن کے اندر موجود ہے، پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ اب ان کی ذلت اور رسوائی نزدیک ہے۔ اتنا لمبے ٹائم سے مسلم امہ ظلم اور بربریت کا شکار ہے، اب اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اب یہ ظلم کے بعد اللہ چھٹائیں گے اور رحمت کی برکھا برسے گی اور پوری دنیا سے خوشخبری آنی شروع ہوگی انشاءاللہ امت کی زندگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے تیزی سے پوری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس جگہ پر میں سمجھتا ہوں اس مقام پر جہاں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، اگر اس میں چند پرسنٹیج بھی اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو یقین جان لیں امام المہدی کی آمد پوری طرح سے یقینی ہو جائے گی۔ اگر اس میں یقین ہوتے ہیں اللہ حاج قیاس، یہ غالب گمان ہے ہمارا۔ آپ دیکھیں اتنا کچھ ماحول دنیا کے اندر، ہمارے دلوں میں دور بیٹھے مسلمانوں کے ایک پہلو یہ تھا، اب دوسرے پہلو دیکھیں، اللہ نے فطری محبت ڈالی ہمارے دلوں میں، محبت الفت مسلمان کے لیے ہے۔ کس کون سا مسلمان جو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا اس کے لیے، دوسرے ملک میں بیٹھا اس کے لیے، لیکن جب اگر دوست کی بات آئے، مسلم دوست کی، جب مسلم رشتہ دار کی بات آئے، کلمہ شریک اس بھائی کی بات ہے جو ہم سے روز ملتا ہے، روز کراس ہوتا ہے، جو ہماری مسجد کا نمازی، ہماری قوم کا بھائی، ہمارے علاقے کا رہنے والا مسلم، جب اس کی بات آئے
اس وقت یہ احکامات کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپس میں محبت کے، عزت اور جان اور مال کے تحفظ کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اصل امتحان تو یہاں ہوتا ہے مسلمان دور بیٹھا، اس کو تم کلمے کی بنیاد پہ بھائی سمجھ رہے ہو، پاس میں پڑوس میں مسلمان بیٹھا، تمہاری مسجد کا مقتدی، تمہارے محلے کا نواسی، تمہارے خون کا رشتہ دار ایک مسلم ہے، اس سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ اس کی عزتیں، اس کے مال، اس کے جان تمہارے زبان اور حال سے محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی نے تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدیہ. مسلمان کون؟ مسلمان کو نبی کی زبان سے، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہماری زبانوں سے ہمارے بھائی محفوظ نہیں، ہمارے رشتہ دار محفوظ نہیں، ہمارے رہبر چھوٹے بڑے کوئی محفوظ نہیں. ہم کیسے مسلم ہیں؟ بتاؤ تو صحیح. آپ 1000 کلومیٹر دور بیٹھا مسلمان ہمارا بھائی اور پڑوس والا دوست احباب رشتہ دار، وہ کون؟ دشمن ہے ہمارے. ان کی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری نظروں میں اٹکتی ہے، اس کو بنیاد بنا کر اس سے مشرق و مغرب کی دوری پیدا کرتے ہیں ہم لوگ. اس وقت یہ احکام کہاں چلے جاتے ہیں دین کے؟ اس وقت یہ احکام یاد نہیں آتے. سارے احکامات پر عمل ہے، توحید، عقیدہ، منہج، مسائل، فروع، سب کچھ سب پر عمل ہے. اس چیپٹر پر بات کیوں نہیں ہوتی کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے عزت اتارنا، اس کی آبرو چھیننا، اس کی عزت سے، اس کے جان سے اور مال سے کھلواڑ کرنا، ناحق طور پر اس کے مال پر قبضہ کرنا، اس پر ظلم کرنا حرام ہے. یہ احکامات کہاں چلے جاتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر. عہدہ اس کو کیوں ملا؟ یہ کرسی پہ کیوں بیٹھا ہے؟ یہ عہدہ مجھے ملنا تھا، اب اس کو نیچے اتارنا ہے، اب اس کے لیے اس کی عزت اتارنی پڑے، اتارو. اس پر الزام لگانے پڑے، لگاؤ. اور وہ بھی کہ ان کو مزہ چکھانا ہے. اب عہدے اور کرسی کی لڑائی ہے تو سب چیزیں حلال ہو جاتی ہے. عیب ڈھونڈنا بھی حرام، غیبت کرنا بھی حلال ہو جاتا ہے، عیب ڈھونڈنا بھی حلال ہو جاتا ہے، اور کیچڑ اچھالنا بھی حلال ہو جاتا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے حرام کیا. حسد اور بغض، اس کے بعد اتنا مال کیوں، اتنی طاقت کیوں، جاہ و جلال کیوں، عزت و منصب کیوں؟ اس بنیاد پہ حسد. یہ اس کو نہیں ملنا تھا، مجھے ملنا تھا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بغض. کیسی چیزیں؟ نفسانیت پر ہے، پر مبنی، خود غرضی پر مبنی. ان باتوں کو بنیاد بنا کر ایک مسلمان سے لڑنا، اس کی عزتیں اتارنا، اس کی غیبتیں کرنا، اس کو ہم حلال سمجھتے ہیں. پیٹھ پیچھے مسلم کا تذکرہ اس انداز میں کر لیتے ہیں کہ تو گناہ ہی نہیں سمجھا آج مسلمان نے اس کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے احکام دیے. کبھی اس چیپٹر میں احادیث کے اس باب میں جا کے تو دیکھو ہم کن باتوں کو بنیاد بنا کر محبتیں کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں دشمنیوں پر ابھار دیتی ہیں، اس کا مال کھانے پہ ابھار دیتی ہے، اس کی آبرو اتارنے پہ ہمیں ابھار دیتی ہے. پھر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیسا تعلق؟ المسلم اخو المسلم. حضور فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے، ظلم سے حفاظت کرتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے کہ اس کا یہ کام پورا کروانا ہے، کان اللہ فی حاجت، اللہ اس کی کام بنانے میں لگا رہتا ہے، اس کی حاجتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. من فرج عن مسلما کربۃ، جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی ان مصیبتوں کو دور کرتا ہے جو قیامت کے دن آنے والی ہے. قیامت کے دن کی مصیبتیں دور کرتا ہے اللہ اس مسلمان کی جو اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت دور کرتا ہے. من ستر مسلما، جو مسلمان کے عیب چھپاتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہ چھپا دے گا، اس کے عیب چھپا دے گا.
اللہ کے نبی نے اتنی باتیں کیوں کہی؟ ہم چھپاتے ہیں کسی کے عیب؟ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں آدمی میں یہ عیب ہے، پھر ہم ہیں اور اخبار ہے، کوئی فرق نہیں کر سکتا یہ اخبار والا ہے کہ خود کوئی مسلمان ہے۔ پوری دنیا میں جب تک اس کا عیب نہیں کھول دیں گے تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا۔ چٹکارے لے 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 کر، اور وہ چیزیں بھی جو اس میں نہیں ہے اس کو جوڑ کر لوگوں کو بتاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ حرام کیا ہے۔ سود کی حرمت، دوسری حرمت ہے زنا کی، شراب کی حرمتوں پر مسلمان بے باک ہو کے بولتا ہے یہ حرام چیز ہے، مسلمان کو حرام نظر نہیں آتی۔ ہم دور کرتے ہیں مسلمانوں کی مشکل، ہم عیب چھپاتے ہیں مسلمانوں کے، ہم حاجتیں پوری کرتے ہیں مسلمانوں کی، ہم بھائی سمجھتے ہیں مسلمانوں کے، ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے ایک محفوظ ہے مسلمان۔ پھر کائے کی محبت کی علامتیں 1000 کلومیٹر دور بیٹھے مسلمانوں کے لیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نہیں اتنے احکامات دیے، اتنی خوشخبریاں دی ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا کیوں اللہ کے نبی نے کہا ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا کام بنانے کے لیے ساتھ چلتا ہے، کہ چلو تیرا کام ہے، چل کے وہ کام پورا کر دیتے ہیں۔ ایک مہینے مسجد میں اعتکاف سے افضل کہا اللہ کے نبی۔ کیوں کہا؟ جو مسلمان سے آسان نہیں کرے اللہ قیامت میں اس کے ساتھ آسان نہیں کرے گا۔ کیوں کہا؟ کیوں کہا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو چھوڑتا نہیں، اس سے جھوٹ نہیں بولتا، اس کو دغا نہیں دیتا؟ کیوں کہا؟ تاکہ ایک صالح مسلم معاشرہ قائم ہو، وہ مسلم معاشرہ قائم ہو جو اللہ کے رسول کے دور میں تھا۔ اور یہ کیوں قائم؟ محبتوں پر رشتے کیوں قائم ہو؟ ہمارے رشتے کس بنیاد پہ قائم ہوتے ہیں؟ خود غرضی، لالچ، مطلب، یہ ہمارے پیمانے ہیں کسی مسلمان سے تعلق بنانے کے۔ اس سے میرا کام ہے اس لیے میرے ساتھ ہے، اس سے میرا مطلب ہے اس سے محبت، اسی لیے اس سے محبت ہے، اس سے میرا قرض ہے اس لیے یہ میرا دوست ہے۔ مطلب کے رشتے، اللہ نے کون سے رشتے قائم کرنے کے کہا اور کن بنیادوں پر رشتے توڑنے کا کہا؟ اللہ کے نبی فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامہ این المتحابون فی جلالی بی جلالی، این متحابون فی جلالی، کہاں ہے میرے جلال کے خاطر محبت کرنے والے؟ ہمارا ہے، ہماری برادری کا ہے، ہمارے ادارے کا ہے، ہمارے فیور کا ہے، ہمارے کام کا ہے، ایسا نہیں کہا۔ رشتے رکھنے کی یہ پیمانے نہیں ہے۔ میری جلال کے لیے، رب کی خوشی کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کہے گا، پوچھا جائے گا، کوئی جواب نہیں۔ اللہ کیا کہے گا؟ الیوم اذلہم یوم لا ذل الا ذلی، آج کے دن، قیامت کے دن، پوری دنیا بے سایہ کھڑی ہوگی ایسے لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے، میری خوشی کے لیے محبت کرتے تھے، میرے جلال کے لیے، میرے دین کے لیے، میری خوشی کے لیے ایک دوسرے سے تعلق اور محبت رکھتے تھے، وہ کہاں ہے؟ آج ان کو میں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ کس کے لیے محبت؟ اللہ کے نبی فرماتے، اللہ تعالیٰ فرمایا وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس آدمی میں واجب ہوتی ہے، اس مسلمان پہ۔ کس مسلمان پہ؟ متحابین فیہ، جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ وہ متجاسرین فیہ، میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، میرے لیے ایک دوسرے کو دیکھے اور میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرے، اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرے، اللہ کی خوشی کے لیے ملنے جائے، اللہ کی خوشی کے لیے دوستی کرے، اللہ کی خوشی کے لیے محبت کرے۔ اللہ کہتا ہے میری محبت واجب ہو گئی ایسے لوگوں پر۔ اپنے آپ کو چیک کریں اس پرفتن ماحول میں کہ جہاں دنیا کی عمر بھی اب کم ہے، حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں، ایسے میں مسلمانوں کے تعلق آپس میں کیسے ہیں؟ یہ اہم ترین نقطہ ہے، اس پر غور کریں۔ جو میں نے کہا کہ ایک صالح محبتوں بھرا مسلم معاشرہ قائم ہو،
کیوں ضرورت ہے اس کی؟ دو مسلمان بھی اگر آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اس کا نقصان دین میں ہوتا ہے، دنیا میں کم ہوتا ہے، دین میں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپس میں حسد اور بغض نہ کرو، ہلاک ہو جاؤ گے، صاف ہو جاؤ گے۔ پھر کیا کہا؟ بال صاف نہیں ہوں گے، میری مراد صاف ہونے سے بال نہیں ہے کہ بال صاف ہو جاتے ہیں، کیا کہا؟ دین صاف ہو جائے گا۔ دو مسلمان کے اگر آپس میں دنیاوی مفادات دنیاوی کارن سے لڑتے ہیں بھڑتے ہیں، اس کا نقصان خود تو اٹھاتے ہی ہے، ساتھ ساتھ دین میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ صالح اور اچھا مسلم معاشرہ اس لیے قائم کرنا ہے، جس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نصرت اور غلبے دیتا ہے۔ جب جب مسلمانوں میں اتحاد اتفاق قائم ہوا، اس تاریخ گواہ اس بات کی مسلمان دنیا میں غالب رہے، عزت و شان و شوکت سے رہے۔ اور جب جب مسلمان انتشار اختلاف اور جھگڑے کا شکار ہوئے، مسلمانوں کا پرسان حال دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ آپ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ، اللہ کے نبی کے وہ ساتھی سچے وفادار، ایک مسلمان کے لیے جینے اور مرنے والے، ایک مسلمان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنے والے، ایک مسلمان کی جان کو اپنی جان پر مقدم رکھنے والے، ایک مسلمان کے مال کی حفاظت کرنے والے۔ ان صحابہ کی زندگی دیکھیں کہ اللہ نے کیسے ان کو دنیا میں عزتیں اور سربلندی اور غلبے نصیب فرمائے۔ آج بھی اگر حالات کو تبدیل کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور دنیاوی مفادات پر بنے ہوئے رشتوں کو تار تار کر کے اللہ کی خوشی کے لیے ایک مسلمان سے رشتے رکھنے پڑیں گے، اور اس کی کوششیں کرنی پڑے گی۔ اور خاص طور سے یہ بات ان ظالموں کے لیے جو مسلمان کے اتحاد کو جھوٹی آنکھ سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نہیں دیکھا ہم نے چند روز پہلے، اللہ نے اتنا اچھا موقع دیا کہ ایک مسلمان بھلے ہی ایک حرام کام کو ختم کرنے کے لیے ساتھ ہوئے، لیکن شیطان کو پسند نہیں آیا، اور مولوی نما شیطانوں کے دل مچل گئے اور زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اور کیا ہوا ہے اس کا؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی کہنے کی بنیاد پہ توبہ کرنی پڑی، نکاح ٹوٹ کی کلمہ واپس پڑھا ایک سو کال مفتی نے۔ یہ دین ہے ہمارا کہ آپ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی کہہ دو تو آپ کو توبہ کرنی پڑے اور کلمہ پڑھنا پڑے۔ لعنت ہے ایسے تمہارے ایمان اور اسلام پر جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے توڑے۔ ایسے ظالم بھی ایسے پرفتن دور کے اندر بیٹھے، ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے رسول کے وہ فرامین جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پہ اللہ کی رضا کی بنیاد پہ جوڑے اور مسلمانوں میں محبت قائم کرے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ظالم جو اس دور میں بھی امت کو توڑنے کی بات کرے، ان کو یہ پیک کرنے کا وقت ہے کہ ان کو گھر بٹھایا گیا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے ممبر و محراب پر، اسٹیج اور ڈائش پر۔ اب ان لوگوں کو آگے لایا جائے جو امت کو جوڑنے کی بات کرے، فروع مسائل کو بنیاد بنا کر امت پر کفر کے فتوے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حالات کی تبدیلی تب ہوگی جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اللہ کے نبی کے سچے دین پر قائم ہوتے ہوئے ایک مسلمان کے حقوق کو پہچانے، اس کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کریں، نہ ہر طور پر اس پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو روکیں، اور کوشش کریں کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رشتے اپنی رضا پر قائم کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو قلبی کی بنیاد پر اتفاق اتحاد قائم فرمائے۔ اللہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو، جان و مال